والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ حاضرین ذوی الاحتشام، المعجم الکبیر للطبرانی میں جلد 22 صفحہ نمبر 423 پر یہ روایت حضرت سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کی گئی ہے۔ حضرت سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں انہا اتت بالحسن والحسین اباہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی شکوت التی مات فیہا۔ فرماتی ہیں کہ اپنے دونوں بیٹوں کو یعنی امام حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کو لے کر کے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں۔ تب کریم آقا علیہ السلام کا وصال شریف قریب تھا، یعنی آقا علیہ السلام کی روانگی کا وقت تھا اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں۔ تو انہوں نے آ کر کے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی ورثہما یا رسول اللہ شیئن، یا رسول اللہ یہ آپ کے بیٹے ہیں، ان کو کسی شے کا مالک بنا دیں، ان کو شے عطا فرما دیں، ان کو وراثت کے طور پر کوئی چیز عطا فرمائیں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فوری طور پر آقا علیہ السلام نے اما الحسن فلہ ہیبتی و سعددی، میرا بیٹا جو حسن ہے نا اس کو میں اپنی ہیبت، جلال اور رعب عطا فرما رہا ہوں، و سعددی اور اپنی سرداری عطا فرما رہا ہوں، یعنی میری ہیبت اور جلال جو ہے اس کا فیضان اپنے بیٹے حسن کو عطا فرما رہا ہوں، اور اپنی سرداری جو ہے اس کا فیضان عطا فرما رہا ہوں۔ یہ میرے آقا علیہ السلام نے امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمایا۔ میرے آقا علیہ السلام کی ہیبت اور حضور کا جلال کیا کہنا اس کا جی۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں لوگ جو ہیں وہ حاضر ہوا کرتے تھے۔ ایک صحابی آقا علیہ السلام کے وہ فرماتے ہیں کہ میں 6 مہینے تک حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتا رہا، ایک بات کرنے کی کوشش کرتا رہا، 6 مہینے تک مجھے ہمت نہیں پڑی حضور سے بات کر لوں، سمجھایا نا۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رعب اور جلال جو ہے، جیسے وہ ایک حدیث پاک ہے آقا علیہ السلام ایک درخت کے نیچے آرام فرمائیں، باقی صحابہ کرام علیہ مردوان بھی مختلف درختوں کے نیچے آرام فرمائیں، ایک جنگ سے واپسی ہو رہی ہے۔ تو ایک بندہ جو ہے وہ مسلمان نہیں تھا، وہ کافر تھا، اس نے موقع کو غنیمت سمجھا، وہ آیا دیکھا تو اس نے آقا علیہ السلام آرام فرمائے، تلوار اس کے ہاتھ میں ہے، تو اس نے کہا اب کیسے یہاں سے مجھ سے بچ سکیں گے۔ اس نے آقا علیہ السلام کو بیدار کیا، بیدار کرنے کے بعد کہنے لگا کہ اب آپ کو مجھ سے کون بچائے گا۔ جی کریم آقا علیہ السلام نے ایک بار فرمایا اللہ، بس اتنا، ایسا رعب طاری ہوا، پورا جسم اس کا کانپنے لگا اور تلوار نیچے گر گئی اس کے ہاتھ سے۔ آقا علیہ السلام نے وہ تلوار اٹھائی اور آقا علیہ السلام نے اب تجھے مجھ سے کون بچائے گا جی۔ بس وہ پھر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ آقا علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے ایسا رعب اور جلال عطا فرمایا تھا، میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اسی کا فیضان میں اپنے بیٹے حسن کو عطا فرما رہا ہوں۔ اب ذرا بتائیں نا، یہ وہ صفت ہوتی ہے جلال والی جو بندہ کسی کو آگے منتقل نہیں کر سکتا، کر سکتا ہے منتقل۔ علم ہے نا، علم پڑھانے سے تو آگے جا سکتا ہے جی،
لیکن یہ رعب اور جلال جو ہے یہ آگے کیسے جائے گا؟ لاکھ بندہ کو جناب مونچھوں کو تاؤ دے کے گھومتا رہے تو وہ جلال اس میں کیسے آ سکتا ہے، وہ رعب اس میں کیسے آ سکتا ہے؟ یہ تو خدا داد نعمت ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ جسے عطا فرما دے۔ جی ہمارے بزرگان دین جو ہیں وہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نعمت عطا فرماتا ہے جس کو وہ اس کو لاتے بھی اللہ کے دین کے کام میں ہیں، پھر اپنے کام نہیں نکلواتے اس سے۔ لیکن ہم دنیا دار جو ہیں وہ تو اپنے کام نکلواتے ہوتے ہیں، کسی کو پتہ نا جناب میرا رعب ہے کسی پر تو وہ پھر اپنے کام نکلوائے گا۔ لیکن جو اہل اللہ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے رعب عطا فرمایا تو لوگوں کو دین کی طرف لگائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نماز کی طرف لگائیں گے، روزے کی طرف لگائیں گے۔ ان کو پتہ ہے جی گھر والے جو ہے نا میرے سے ڈرتے ہیں تو وہ پھر ان کو اللہ تعالیٰ کے دین پر عمل کروائیں گے ان سے۔ جی اس طرح کا معاملہ ہوگا۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کو میں اپنی ہیبت دے رہا ہوں، ہاں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اور رہا حسین و ام الحسین، اور رہا میرا حسین تو فالہ جرأتی و جودی، اس کو میں اپنی جرأت، ہمت، اولو العزمی دے رہا ہوں، وجودی اور اپنی سخاوت دے رہا ہوں۔ جی بتائیں یہ وہ نعمتیں ہیں، یہ وہ اوصاف ہیں جو انتقال کو قبول ہی نہیں کرتے، قبول کرتے ہیں؟ ایک بندہ جو ہے وہ سخی ہو، وہ کہے جی میں اپنی سخاوت والی صفت آپ کو دے رہا ہوں۔ ایک بندے میں جرأت اور ہمت ہو، وہ کہے جی میں اپنی جرأت اور ہمت والی صفت جو ہے وہ آپ کو دے رہا ہوں، یعنی آپ کے اندر بھی وہ جرأت اور ہمت پیدا ہو جائے گی۔ وہ جرأت اور ہمت جو ہے وہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو آقا علیہ السلام سے پائی تھی، وہ خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے غلبے کے لیے صرف فرمائی، دین کے غلبے کے لیے خرچ فرمائی آپ نے۔ آپ کربلا کا واقعہ دیکھ رہے ہیں یا اس سے پہلے بھی آپ دیکھ لیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ مبارکہ سے آپ جنگوں میں جانا شروع کرتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے سارے اب زمانہ مبارکہ میں چونکہ آپ جوان ہو چکے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا کہ بلوائی جو ہیں وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ کر چکے ہیں، تو حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ نے اپنے دونوں بیٹوں کو تلوار تھما کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دفاع کے لیے کھڑا کیا تھا۔ ہاں امام حسن اور حسین دونوں جو ہیں وہ تلوار لیے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے باہر کھڑے ہوئے ہیں اور آپ کو دفاع کر رہے ہیں۔ مطلب یہ کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا جب زمانہ مبارکہ آیا تو دونوں جوان ہو چکے تھے بحمد اللہ تعالیٰ، اور دونوں جو ہیں بڑے بڑے لشکروں میں جایا کرتے تھے۔ پھر اپنے مولا علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تو گیا ہی گیا، تو ان کے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد بھی جیسے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ گزرا ہے، اس زمانے میں بھی حضرت امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو ہیں دور دراز کے علاقوں تک جایا کرتے تھے جہاد کے لیے۔ جی آج تک اصبہان نامی علاقے میں ایک مسجد ایک وہاں موجود ہے، اس مسجد کو کہتے ہیں لسان الارض، جی زمین کی زبان، کیا نام ہے اس کا؟ لسان الارض، زمین کی زبان۔ تو آج تک وہ مشہور ہے جگہ کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ جب جہاد کے لیے گئے تھے تو اس زمین نے آپ کے ساتھ کلام کیا تھا، اس زمین نے آپ کے ساتھ کلام کیا تھا، بتائیں۔ اور باقی رہا آپ کی جود جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسی عطا فرمائی، یہ تو پھر امام حسن پر اس کی جو ہے نا وہ ایسے سمجھے اخیر ہو گئی۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے 2 بار، کسی نے آ کے کہا نا ایک بار کہ حضور میں فقیر ہوں، رہنے کو گھر نہیں ہے، سر چھپانے کو چھت نہیں ہے، اللہ اکبر۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ گھر آتے ہیں، اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ آپ ایسے باہر آ جائیں، کچھ نہ اٹھائیں یہاں سے۔ جی سارے بچوں کو باہر لیا، کہا کہ لے اپنے بچے اور اندر داخل کر لیتے، یہ گھر تیرا ہی ہے۔ 2 بار آپ نے اس طرح اپنا گھر دے دیا، بتائیں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اس کے بعد جو ہے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے میں جا رہے ہیں، کسی فقیر نے جناب ایسے مانگ لی جناب آپ سے، سردی ہے، نالین نہیں ہے، جوتے نہیں ہیں اور موزے نہیں ہیں میرے پاس۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے راستے میں جاتے ہوئے وہ اتار کے دے دیا، خود ننگے پاؤں گھر آ گئے، اندازہ لگائیں۔ اور ایک بار تینوں جو ہیں، ایک حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، تینوں اکٹھے حج کے لیے روانہ ہوئے۔ اور ہوا یہ کہ بعض اوقات آپ کو پتہ ہے بندہ جب لمبے سفر پہ جاتا ہے تو اس کو یاد نہیں بھی رہتا کہ کیا چیز لے کے جانی ہے، کیا چیز لے کے نہیں جانی۔
بعض اوقات ضروری چیزیں رہ جاتی ہیں، جب سفر شروع ہو جاتا ہے یا پھر جہاں پہنچنا ہوتا ہے منزل پہ پہنچ کے پھر یاد آتا ہے کہ میں تو فلاں فلاں چیز لانی تھی، وہ میری چیزیں رہ گئی ہیں۔ حضرت سیدنا امام حسن، امام حسین اور حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہما تینوں سفر پہ روانہ ہوئے، اور سفر بھی حج کا ہے۔ اور یہ ذہن میں رہے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 25 بار حج کیا ہے، اور ہر بار پیدل چل کے گئے ہیں۔ آپ خود فرماتے تھے مجھے حیا آتی ہے رب کے گھر میں جاؤں اور سواری پر بیٹھ کر جاؤں، میں پیدل جاؤں گا۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ کیسی عظیم ہستی تھی، ایسے نہیں ان کو جنت کی سرداری مل گئی۔ تو امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن جعفر تینوں بھائی آپ حج کے لیے روانہ ہوئے، تو راستے میں جب دیکھا تو سامان میں کھانے کی چیزیں نہیں نکلی، تو وہاں ایک جھوپڑی دیکھی مائی صاحبہ کی، تو وہاں جا کے آواز دی تو مائی صاحبہ باہر آئیں، تو کہا کہ اس طرح کا معاملہ ہے کہ ہم مسافر ہیں، کوئی چیز کھانے کو ہے آپ کے پاس تو دے دیں۔ اس مائی صاحبہ نے جناب گھر میں ایک پیالہ پڑا تھا دودھ کا، وہ لا کے دیا، اور پاس ہی بیٹھ گئی بوڑھی مائی صاحبہ تھی، وہ کہنے لگی کہ کہاں سے آ رہے ہیں آپ؟ انہوں نے میں مدینہ سے آ رہے ہیں۔ وہ مائی صاحبہ جو نا حضرت سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کو جاننے والی تھی، مسلمان تھی، تو وہ انہوں نے سیدھا انہی کا پوچھا، حضرت سیدہ کائنات کا پوچھا، کہا کہ وہاں جو نا حضرت فاطمہ الزہرا ہیں مدینے میں۔ انہوں نے کہا ہم انہی کے تو بچے ہیں۔ پھر تو کیا ہوا کہ مائی صاحبہ بتائیں نا یار، اس بندے کو پتہ چلے کہ میرے گھر میں امام حسین آ رہے ہیں تو کیا بچائے گا گھر میں وہ۔ تو مائی صاحبہ کو جب پتہ چلا کہ یہ تو انہی کے بیٹے ہیں، تو اس مائی صاحبہ کے گھر میں ایک ہی بکری تھی، انہوں نے چھری اٹھائی بکری کو ذبح کر دیا، اور گوشت جو ہے وہ بھوننے پہ لگا دیا، گوشت بھون کے جناب انہیں کھلا دیا۔ کھلانے کے بعد جو ہے نا جب امام حسن حسین جانے لگے تو انہوں نے فرمایا کہ اماں جب مدینے چکر لگے نا تیرا تو ہمارے گھر ضرور آنا۔ وہ چلے گئے، یہاں سے حج کے لیے روانہ ہو گئے۔ اتنے میں مائی صاحبہ کا شوہر جو کسی کام کو گیا ہوا تھا وہ واپس آیا تو دیکھا تو بکری ہے ہی نہیں، تو کچھ بوٹیاں اس کے سامنے رکھیں، تو کہا کہ یہ بوٹیاں، انہوں نے کہا جی وہ ہماری والی بکری تھی نا وہ ذبح کر دی۔ انہوں نے کہا خدا تجھے ہدایت دے، ہمارے گھر میں سوائے اس بکری کے کوئی اور شے تھی نہیں، اسی کا دودھ پی کے تو ہم گزارا کرتے تھے، وہ بھی تو نے ذبح کر دیا۔ اس نے کہا دیکھو بات سنو، یہاں میرے پاس جو کچھ بھی ہوتا میں سب کچھ ذبح کر دینا تھا، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے ہمارے گھر میں کون آیا تھا۔ انہوں نے کہا بتاؤ تو پتہ چلے۔ انہوں نے کہا یہاں پہ امام حسن اور حسین آئے تھے، حضرت سیدہ کائنات کے بیٹے آئے تھے۔ انہوں نے کہا یہاں تو وہ آئے جو حوض کوثر کے مالک ہیں، آپ کو ایک بکری کا دکھ ہو رہا ہے۔ وہ جیسے سن تو وہ بھی خاموش ہو گئے۔ اب ہوا یہ کہ یہ حج کے لیے حج کر کے واپس آئے، کہ وہ مائی صاحبہ جو ہے نا وہ کسی کام کو ایسے مدینے جانا ہوا، تو انہوں نے پوچھا، چلو وعدہ کیا تھا ان کے ساتھ ملنے کا، تو پوچھا کہ امام حسن کا گھر کون سا ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ گھر ہے ساتھ ہی ہے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئیں تو انہوں نے پہچان لیا یہ تو وہی اماں جس نے اپنی بکری جو ہے نا وہ ذبح کی تھی ہمارے لیے اور گوشت پیش کیا تھا۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھانے کا پوچھا، کھانا کھلایا، وہ اماں کے شوہر بھی ساتھ تھے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں 1000 دینار دیا اور 1000 ہی بکریاں دیں، کہا کہ یہ لے جائیں، اور کہا کہ یہ ساتھ ہی میرے بھائی حسین کا گھر ہے ان کو بھی ضرور ملتے جائیں۔ اور جب گئے وہاں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں بتایا ان کو، کہا کہ اچھا بھائی نے کیا دیا ہے؟ انہوں نے کہا جی 1000 بکریاں اور 1000 دینار دیے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی 1000 بکریاں دیں اور 1000 دینار دیے۔ اور حضرت امام حسین نے فرمایا کہ عبداللہ کے گھر گئے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں۔ میں کہ عبداللہ کے گھر ہی پاس ہی ہے ادھر، تو ان کو بھی ملتے ہوئے جانا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی۔ وہاں گئے تو انہوں نے پوچھا کہ انہوں نے کیا دیا ہے؟ انہوں نے کہا جی انہوں نے تو یہی دیا ہے۔ تو انہوں نے جی پھر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی 1000 بکریاں اور 1000 دینار دے دیے، کہا کہ یہ لے جائیں۔ اب وہ جو مائی صاحبہ کے شوہر تھے وہ بوڑھے تھے، وہ لے کر کے جب جانے لگے نا بکریاں، تو ظاہری بات ہے 3000 بکریاں، ایک بابا بیچارہ جی وہ ایک اماں، ان سے 3000 بکریاں کب آنے والی تھیں، وہ کبھی ادھر کو نکلیں تو کبھی ادھر کو نکلیں۔ تو بابا جی جو ہے نا وہ آپ کو پتہ ہے اس طرح کا کوئی معاملہ ہو جائے تو گھر میں ذرا پھر اونچی بولتے ہیں کہ سارا تیری وجہ سے ہوا ہے۔ تو انہوں نے بھی کہا اپنی زوجہ کو، کہا کہ یہ تو نے کیا کیا ہے کہ اتنی بکریاں پکڑ لی ہیں یہاں سے، کہا وہ بھی نہیں آ رہی۔ وہ مائی صاحبہ کہنے لگیں وہ خدا تجھے برکت دے، جب ایک بکری ذبح ہوئی تھی تب بھی آپ کو جو ہے نا وہ پریشانی ہو رہی تھی، اب 3000 بکریاں مل گئی ہیں تب بھی آپ کو پریشانی ہو رہی ہے۔
انہوں نے کہا جی اتنی بکریاں، انہوں نے کہا جی میں انکار بھی کرتی تو یہ دروازہ ہی ایسا تھا، انہوں نے پھر بھی دے دینی تھی مجھے، انہوں نے پھر بھی دے دینی تھی۔ اللہ اکبر۔ تو یہ جود جو ہے نا، جو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میں نے جود جو ہے اپنے بیٹے حسین کو دیا ہے، تو سبحان اللہ، جود پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے سخاوت، کرم، ایک ہوتا ہے جود۔ سخاوت یہ ہوتی ہے کہ وہ مانگے تو دے دیا جائے، کرم اس کو کہتے ہیں، اور جود جو ہے وہ دینے والا خود دیکھے کہ اگلے کو ضرورت کس چیز کی ہے، وہ بنا مانگے عطا فرما دے۔ ہاں، یعنی مطلب یہ ہے کہ میرے آقا علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ میرا بیٹا حسین جو ہے، اس کو میں اپنی وہ والی شان عطا فرما رہا ہوں، اس کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ کس کو کس چیز کی ضرورت ہے، وہ خود ہی دے دیا کرے گا۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں، آپ ایک بار گلی میں جا رہے ہیں، بلکہ یہ واز فرما رہے ہیں امام حسن، ایک بندہ جو ہے نا دوران واز ہی کھڑا ہوا اور نعوذ باللہ آپ کو سخت سست کہنے لگا، بری باتیں آپ کو کہنے لگا، اور میں بیٹھ جا، وہ بیٹھ گیا۔ آپ نے خادم کو میں جاؤ گھر سے کھانا لاؤ، کھانا لایا، اس کو دیا تو اس نے کھا لیا۔ پھر آپ نے میں چلو بھی پیسے بھی لے کے آؤ، وہ بھی ہزاروں کی تعداد میں سونے کے سکے، وہ آپ نے وہ عطا فرمائے۔ وہ ایک دم جو ہے نا وہ خوش ہوا تو کہنے لگا کہ حضرت یہ آپ نے، میں تو آپ کو گالیاں دے رہا تھا۔ آپ نے میں کہ میں دیکھ کے پہچان گیا تھا تجھے بھوک لگی ہوئی ہے، اس لیے میں نے تجھے روٹیاں دی ہیں، اور جب میں یہ سمجھا کہ تجھے بھوک لگی ہوئی تو میں یہ بھی سمجھ گیا تیرے پاس پیسے نہیں ہیں، تیرے پاس پیسے تو روٹی خرید، آٹا وغیرہ خریدتا، روٹی پکا لیتا، تو اب میں نے پھر تجھے پیسے بھی دے دیے ہیں تاکہ وہ والی ضرورت بھی تیری پوری ہو جائے، دوبارہ تجھے جو ہے نا اس طرح کی حرکت کرنے کی نوبت نہ آئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ دیکھ کے پہچان گیا، اس نے کہا جی واقعی آپ رسول اللہ علیہ السلام کا خون ہے۔ جی اندازہ لگائیں کیسے ایک بندہ، اب بتائیں نا، ہمیں سمجھ آئے گی کہ بندہ جو ہے نا وہ کسی کو گالیاں بک رہا ہو، ہیں ہم سمجھ آئیں گے اس کو بھوک لگی ہوئی، سمجھ آئے گی کبھی؟ ہم تو یہ سمجھیں گے اس کو بھوک لگی ہوئی ہے ڈنڈوں کی، ہاں اس کی طلب ہو رہی ہے، وہ اس کو دو چار لگا دیجیے، گالیاں دے رہا ہے، لیکن قربان جائیں اتنی باریکی میں جا کر کے یہ سمجھنا کہ گالیاں دے رہا ہے، بھوک لگی ہوئی ہے اس کو، سبحان اللہ۔ یہ جو آقا علیہ السلام ہے کہ جودی، میں ان کو اپنا جود عطا فرما رہا ہوں، یعنی کہ اگلے بندے کی اس کو دیکھ کے ضرورت محسوس کر جائیں گے، اس کو فلاں چیز کی ضرورت ہے تو وہی چیز اس کو دی جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ خالق اور مالک نے جو عطا فرمایا تھا امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو، اب دیکھیں جو جود عطا فرمایا تھا، جب لوگوں کو ضرورت ہوتی تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ دیا کرتے تھے، جب اللہ تعالیٰ کے دین کو ضرورت ہوئی تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا حکم بھائی دے دیا پورا، اندازہ لگائیں اپنی جان تک دے دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ مولا تعالیٰ جو کچھ کہا سنا اسے یاد رکھنے کی اور ان اوصاف کو، ان اخلاق کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔